تبھی سنی وہاں چلا آیا، شرٹ پہنے، بکھرے بال اب سلیقے سے پیچھے کی طرف کر رکھے تھے۔ حرام نے آگ اگلتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا، دے مارا سب کو سانپ سونگھی، اس کے قریب جا کر زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا، سب کو سانپ سونگ گیا۔ سر جھکائے کھڑا تھا۔ یار اس کی 2 منٹ دوبارہ پڑھیں گے یہ سین۔ حرام نے آگ اگلتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا، اس کے قریب جا کر زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا، سب کو سانپ سونگ گیا۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ سنی نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، تبھی دوسرا تھپڑ پوری قوت سے اس کے چہرے پر پڑا۔ ادھر دیکھو میری طرف، اب کہ اس نے سر نہ جھکایا، نظریں جھکا لی۔ دوسرے کے بعد مزید 3 تھپڑ اس کے چہرے پر پوری تیزی سے لگے۔ تمہیں منع کیا تھا نا، دور رہو مجھ سے اور میرے معاملات سے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی علی کو اتنی بے دردی سے مارنے کی؟ اس کی طرفداری مت کریں۔ وہ دانت پیس کر بولا، شٹ اپ۔ ایک اور تھپڑ پڑا۔ صدام، راڈ لے کر آؤ۔ صدام ہچکچاتے ہوئے صوفے کے نیچے سے لوہے کی راڈ اٹھا لایا۔ حیران بے یقینی کی کیفیت کا شکار ہوئی۔ کیا وہ ان تھپڑوں کا بدلہ اس بھاری راڈ سے لے گا؟ وہ سوچنے لگی، یہ لیں، اس سے ماریں، اتنے نازک ہاتھ ہیں، دیکھیں کیسے سرخ ہو رہے ہیں۔ اسے لوہے کی راڈ حرام کی طرف بڑھا دی۔ حرام کا دل تیزی سے دھڑک کر ساکت ہوا۔ اس نے تیز غصیلی نگاہ اس پر ڈالی اور پیچھے اسے دھکیل کر پلٹ گئی۔ جا صدام، چھوڑ کر آ۔ حرام کے فلیٹ سے نکلتے ہی اس نے صدام کو کہا اور خود گال رگڑتا ہوا صوفے پر دھپ سے گرا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ بھائی، کیسی چھپیڑ میں چیپ کے گئی ہیں بھابھی؟ اس کی خیر ہے یاروں، زہر بھی پلائے گی تو ہنس کر پی لوں گا، زندگی کے ہاتھوں موت بھی ہنسی خوشی قبول ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، ارحان میرے پیچھے مت آؤ، میں چلی جاؤں گی۔ ذرا سی نرمی کیا دکھا دی تم نے، تو حد ہی پار کر دی۔ آج کے بعد شکل مت دکھانا اپنی، وہ سرد مہری سے کہتی تیزی سے چلتی جا رہی تھی۔ ایسا مت بولیں پلیز، آئی ایم سوری حرام، جاؤ یہاں سے پلیز حرام، میرا سانس نکل جائے میری بلا سے، آئی ایم سوری، دفع ہو جاؤ پلیز حرام، میں نہیں رہ پاؤں گا۔ وہ نظر انداز کرتی آگے بڑھتی گئی۔ مین روڈ آتے ہی وہ رکشے کے انتظار میں رک گئی۔ میرے ساتھ چلیں گی آپ گھر؟ نہیں ہرگز نہیں، میری لاش اٹھا کر گاڑی میں رکھ کر لے جاؤ تو الگ بات ہے، جیتے جیتے تمہاری گاڑی میں نہیں بیٹھوں گی۔ فضول باتیں مت کریں، وہ تڑپ کر بولا اور اس کے ہاتھ سے فائل اور پرس چھین لیا۔ آپ میرے ساتھ ہی جائیں گی؟ میں تو نہیں جاؤں گی، لے جاؤ یہی، سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے قریب سے گزرتے رکشے کو روکا اور سوار ہو گئی۔ سنی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ سن ہوتے دماغ کو قابو کرتا وہ بمشکل اپنی جیپ تک آیا۔ حرام کی شدید غصہ اور ناراضگی کا احساس روح کھینچ رہا تھا۔ اس نے چکراتے سر کو اسٹیئرنگ پر ٹکا دیا۔ حرام کچی نیند میں تھی جب وہ کچھ دھپ کی آواز کے ساتھ کوئی بالکنی میں کودا۔ حیران نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چند منٹ سنی بالکنی کا لاک توڑ کر اندر داخل ہوا۔ کیوں آئے ہو تم؟ وہ نفرت سے بولی۔ مجھے آپ کے پاس آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتا بولا، بکواس مت کرو، شراب پی کر آئے ہو؟ میرے قریب بھی مت آنا۔ وہ غصے سے بولی، شراب پی کر تو آیا ہوں، پر آپ کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں۔ میں مرنا پسند کروں گا آپ پر گندی نگاہ ڈالنے سے پہلے۔ اتنی محبت نہیں کرتا جتنی عزت کرتا ہوں، آئندہ یہ بات منہ سے مت نکالیے گا۔ اسی وقت اپنے آپ کو گولیوں سے اڑا دوں گا، اور آپ تو جانتی ہیں میں اپنے آپ سے بالکل محبت نہیں کرتا۔ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولا، کیوں آئے ہو؟ اسے سرد مہری سے پوچھا۔ میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میری سانسیں ختم ہو رہی ہیں، میں کچھ نہیں کر پا رہا، مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، آپ کی ناراضگی مجھے سکون نہیں لینے دے رہی، میری سانسیں ختم ہو رہی ہیں۔ تم صرف دوسروں کی سانسیں ختم کر سکتے ہو، تمہاری سانسیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ وہ نفرت سے بولی۔ حرام، میں مانتا ہوں میں بہت برا ہوں، بہت برا۔ انسانیت تو پناہ مانگتی ہے مجھ سے، شیطانیت بھی بوکھلا جاتی ہے۔ کمینہ پن کوٹ کر بھرا ہے مجھ میں، بے غیرت بھی بلا کا ہوں، حیوانیت سے خوب بنتی ہے، لیکن میں حرام آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، مجھ سے محبت نہ کرے۔
मुझसे मोहब्बत ना करेगा कोई, ट्रस्ट मी, और ना मैं करने दूंगा किसी को। जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। आप मेरी तरफ देखें। नहीं देखूंगी। मुझसे बात करें, गुस्सा करें, ये लें, इससे मार लें, ये खंजर लें, खत्म कर दें, मुझको बस एक बार मेरी तरफ देख लें प्लीज। मैं माफी मांग रहा हूँ ना। अली को भी सॉरी करूंगा, प्लीज एक बार मेरी तरफ देखें। उसे जग पड़ा। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे खून से अपने हाथ गंदे करने का। ठीक है, मैं खुद कर लूंगा। उसने खंजर हाथ में लिया। आप मुझसे बात करेंगी या नहीं? नहीं करूंगी, दफा हो जाओ, वो गुस्से से बोली। सनी ने हथियार फैलाई और अपनी हथेली फैलाई और अपनी हथेली को बेदर्दी से चीर दिया। खून का फवारा सा बुलंद होकर जमीन को सुर्ख करने लगा। हैराम दहल गई। क्या आप मुझसे बात कर रही हैं? नहीं। अब के वो चिल्लाई। सनी ने फिर हथेली को गहराई से चीरा। टप टप की आवाज के साथ खून के कतरे तेजी से जमीन पर गिर रहे थे। स्टॉप इट इरहान। रुको, ऐसा मत करो। मैं कर रही हूँ बात। ये दो, मुझे लाओ, मुझे दे दो। सनी के चेहरे पर सुकून उतर आया। वो मासूमियत से मुस्कुराया। खबर उसकी तरफ खंजर उसकी तरफ बढ़ा दिया और खुद उसके घुटनों में जा बैठा। सनी का सर हैराम के घुटनों पर था। हैराम दश्त ज़दा थी। उस जैसा शख्स उसने कभी नहीं देखा था। वो पागल था, दीवाना था, क्या था वो समझ नहीं पा रही थी। उसकी सोचों से नाफिल वो सर उसके घुटनों पर टिकाए बिल्कुल पुरसुकून था। हैराम ने उसका सर अपने घुटनों से अलग किया और उठकर दवाइयों का डब्बा ले आई। वो उसके सामने फर्श पर बैठी उसका जख्म साफ कर रही थी। वो जानती थी वो खुद करेगा न डॉक्टर के पास जाएगा। जख्मों की दवा ना करता था तभी तो नासूर बन गया था। अब अगर नाराज हुई तो खंजर से अपनी गर्दन काट दूंगा। हैराम ने सख्त निगाह उस पर डाली पर कुछ भी बोलने से गुरेज किया। मैं आपके बगैर नहीं रह पाता। आप तक जुड़ना अन मेरा मेरा अनमुकम्मल है। मैं आपके बगैर रह नहीं पाता। जब तक आपकी झड़कियां ना सुन लूं मुझे मेरा दिन मुकम्मल नहीं लगता। आप मुझसे नाराज मत हुआ करें। अपनी इस जुनूनियत को काबू में रखो। मेरी जिंदगी को मुश्किल मत बनाओ। कल को मेरी शादी होगी। तुम्हारी ये नफसियाती अजीब सोच और मोहब्बत मेरी जिंदगी अजीरन कर देगी। वो सर्द महरी से बोली। आप शादी करेंगी? तो क्या नहीं करूंगी। मुझसे शादी करेंगी? सर उठाए नजरों से उसे देख रहा था। मैं किसी दूसरी लड़की को नहीं जानता। मैं किसी दूसरी लड़की को नहीं जानता। आपसे इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, आप करेंगी? तुम्हें लगता है कि कोई लड़की तुमसे शादी करेगी? हरगिज, हरगिज नहीं। बिल्कुल भी नहीं, उसने दो टोक लहजे में कहा। ओह! उसका चेहरा तारीक हुआ। उसने अपनी कनपटी खुजाई और नफी में सर हिलाने लगा। तो फिर आप किसी और से भी शादी नहीं करेंगी? मेरी नहीं तो किसी की नहीं। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। वो लब दांतों में दबाए मासूमियत से उसकी जानिब देख रहा था। आपकी तरफ देखने वाली हर आंख दाया होगी। आपको छूने वाला हर हाथ जड़ से कटेगा। आपकी तरफ बढ़ने वाले कदमों में में मैं जान नहीं रह- आपकी तरफ बढ़ने वाले कदमों में जान नहीं रहेगी। एहराम सिर्फ उरहान की है। क्या नाम था लड़की का? वो नाम भी भूल गई मैंने। दस तो अजीब सा लिखा है कुछ। हैराम सिर्फ उरहान की है। उरहान के अलावा किसी को इजाजत नहीं कि वो उसे देखे, उसे सोचे। ये मोहब्बत है तुम्हारी? तो मुझे तकलीफ पहुंचाकर सुकून महसूस करते हो? नहीं, मैं खुद भी हर वक्त तकलीफ में रहता हूँ। अगर आप मेरी किस्मत में नहीं हैं तो फिर दुनिया के किसी शख्स की किस्मत में आपका नाम नहीं होगा। तुम शैतान हो। तुम्हारी इस मासूम मुस्कुराहट के बच्चे का शैतान मुझे साफ दिखाई दे रहा है। तुम बहुत बड़े बड़े बोल बोल रहे हो। किसी शैतान से कम नहीं लग रहे। हाँ, मैं हूँ शैतान। लेकिन माँ मुझे मासूम कहती थी। फिर एक दिन मैंने छोटी सी शरारत करी। हम्म थी माँ ने मुझे एक नाम दिया था। तभी माँ ने मुझे एक नाम दिया था। पता है, मेरी माँ कहती थी कि उरहान एक मासूम शैतान है। वो चंद लम्हे उसे खामोशी से देखती रही, फिर उठकर कमरे से निकल गई। चंद लम्हे बाद लौटी तो हाथ में जूस का गिलास था। ये पी लो। ये नहीं, उसने नफी में गर्दन हिलाई। क्यों? मेरे हाथ में दर्द है, आप पिलाएं। वो मुस्कुराया। एक हाथ में दर्द है ना, तो दूसरे में तो नहीं। पीना है तो पियो, वरना जाओ, वैसे भी बैंडेज हो चुकी है। ओके, जा रहा हूँ। सीधे हाथ में दर्द है, उल्टे हाथ से नहीं पीता मैं। गुनाह मिलता है। वो जाते जाते बोला। हैरान ने सर पकड़ लिया। ड्रामेबाजियां कभी खत्म नहीं होंगी तुम्हारी।
اور وہ گلاس لے کر اس کی طرف بڑھی۔ وہ جو 4 بوتلیں شراب کی چڑھاتے ہو، لوگوں کی ہڈیاں توڑتے ہو، تب گناہ کا خیال نہیں آتا؟ حیران کیا کہتے ہوئے گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا گھونٹ لگایا۔ گھونٹ شربت ایک گھونٹ شربت حلق میں اتار رہا تھا۔ حیرام دفتر سے نکلی تو وہ سامنے کھڑا تھا، چہرہ سنجیدہ تھا۔ آگے بڑھ کر فائل اور پرس اس کے ہاتھ سے لیا اور جیپ میں جا بیٹھا۔ حیرام دل ہی دل میں حیران ہوئی، آج وہ مسکرایا نہ تھا، نہ کوئی بات کی تھی۔ عمر چاچا کا انتقال ہو گیا ہے، ہم سب جا رہے ہیں ان کے جنازے میں۔ 3-4 دن میں یہاں نہیں ہوں گا۔ آپ کو چھوڑ کر جانے کا دل نہیں ہے، لیکن جانا بھی ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ٹائم پر کھانا کھائیے گا، زیادہ کام مت بوجھ لیجیے گا، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ حیرام کچھ نہ بولی۔ آپ کچھ کہیں گی نہیں؟ میں کیوں کہوں گی؟ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ سنی نے گہری سانس لی۔ کیا پتا راستے میں موت آ جائے، یہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی اچھی دعا ہی دے دیں، کچھ کہہ دیں کہ مجھے یاد کریں گی، جھوٹے منہ ہی صحیح، ویسے مجھے پتا ہے آپ بالکل یاد نہیں کریں گی، لیکن اگر میں آپ کو سلوک کرنا ہے لیکن کر لیں جو آپ کو سلوک کرنا ہے۔ یہ عشق کمبخت شکوے گلوں کی اجازت ہی کب دیتا ہے؟ پر میں آپ سے ہمیشہ محبت کروں گا، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ آپ میری محبت کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ حیرام نے رخ موڑ لیا اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ آج کے دن اسے واپس آنا تھا۔ حیرام دفتر سے نکلی تو لاشعوری طور پر نگاہوں نے سنی کی جیپ کو کھوجا۔ جیپ نہ پا کر اس کا چہرہ بجھ گیا۔ وہ سر جھکا کر بس اسٹاپ کی جانب بڑھ گئی۔ 4 دن تو گزر گئے تھے، اسے آ جانا چاہیے تھا، دل ہی دل میں بولی۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے راستہ بے حد سنسان لگا۔ اس کی نگاہ خالی تخت پر پھسلی۔ جگہ خالی پا کر قدم تیز کر دیے۔ جانے کیوں دل اداس ہو رہا تھا۔ گھر پہنچ کر بے چینی کی حالت میں چند لمحے لیے اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ رات آن پہنچی تھی۔ اس کی نگاہیں بالکنی کے دروازے پر ٹکی تھیں، کان مخصوص گونج کے منتظر تھے۔ رات کو 3-4 دفعہ اٹھ کر بالکنی کا دروازہ چیک کیا تھا، لیکن دل بے چین ہی رہا، وہ نہ آیا تھا۔ صبح اس کا اترا چہرہ دیکھ کر ماں نے سوال کیا۔ کچھ نہیں امی، بس سر درد ہے، دوائی لے لو، آمنہ فکر مندی سے بولی۔ جی۔ وہ پھیکی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ گلی سے گزرتے ہوئے نگاہ بے اختیار تخت پر جا گری۔ وہاں کوئی نہ تھا۔ اوہ! بے حد مایوس ہوئی اور گہری سانس لے کر آگے بڑھ گئی۔ اسے گئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ اس کی غیر موجودگی اسے بری طرح چبھی تھی۔ وہ 100 اندازے لگاتی، مسترد کرتی، کبھی اس کی معصومانہ باتیں یاد کر کے ہنس دیتی تو کبھی اس کا دیوانہ پن یاد کر کے نئے سرے سے اس کا غم مناتی۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مرجھاتی جا رہی تھی۔ ماں نے بھی کسی دفعہ اس کی اداسی محسوس کی تھی۔ وہ کام کے بوجھ کا بہانہ کر کے ٹال جاتی، اس کی باتیں آس پاس گونجتی محسوس ہوتی۔ ذرا سی آہٹ پر کان کھڑے ہو جاتے، نگاہیں بالکنی کے دروازے پر ٹک جاتی، بے اختیار اس کی آنکھیں بھیگ جاتی۔ اس نے خود سے کچھ نہ کہا، نہ سوال کیا تھا۔ بے بسی کے عالم میں، شب کی تاریکی میں وہ اعتراف کرتی تھی کہ اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اس سے محبت ہو گئی تھی جسے ایک زمانہ بگڑا کہتا تھا۔ 4 ماہ بعد حیرام عیسیٰ نگر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ موسیٰ نگر نہیں تھا، عیسیٰ پتہ نہیں بھائی۔ کیس کا فیصلہ ان کے حق میں آیا تھا۔ جائیداد سے ان کا حصہ ان کو مل چکا تھا، جس کا ایک بڑا حصہ بینک میں محفوظ کرنے کے بعد کراچی کے پوش علاقے میں ایک بڑا سا گھر خرید لیا تھا۔ آمنہ نے کلفٹن کے علاقے میں اپنا بوتیک کھول لیا تھا۔ اب ان کا سارا دن وہیں گزرتا تھا، جبکہ حیرام گھر میں رہتی تھی۔ اس کی نائب و معدی اور بے قاعدگی کی بنا پر اسے ملازمت سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ وہ سارا دن اداسی سے گھر میں چکر کاٹتی رہتی۔ کوئی کہہ دے گلاب سے میرے، تیری خوشبو اداس ہے، آجا۔ وہ لان میں بیٹھی ویران نگاہوں سے آسمان میں اڑتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، مجھے یاد بھی کرتا ہوگا؟ کیا وہ میری بے رخی سے بیزار ہو کر واپس نہ آیا؟ یا پھر اللہ نہ کرے میری عمر بھی اسے لگ جائے، اللہ جہاں بھی ہو بالکل سلامت ہو۔ اس خیال کے آتے ہی وہ یوں ہی تڑپ جایا کرتی تھی۔
اسی وقت آمنہ کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ وہ اتنی گم تھی کہ ان کی آمد محسوس ہی نہ کر سکی۔ انہوں نے گاڑی سے اتر کر تعصب زدہ نگاہ اس پر ڈالی۔ اب تو وہ بھی عادی ہو چکی تھی اس کے ناسمجھ آنے والی بیماری کی۔ ہمیں تو عشق نے لقمہ کر دیا غالب، ورنہ ہم بھی آدمی تھے بڑے کام کے۔ بی بی حیرام بی بی پر تو کسی شے کا سایہ لکھا ہے، کہیں سے دم کیوں نہیں کرواتی؟ سکینہ نے چائے پیش کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب بی بی جی؟ ان کی حالت پر غور نہیں کیا؟ اتنی اداس رہتی ہیں، نہ کسی سے بات کرتی ہیں اور کہیں دفعہ تو جواب ہی نہیں دیتی جتنی بھی آواز میں دے دوں۔ کل میں نے چھت پر ان کو بری طرح روتے دیکھا۔ حیرام رو رہی تھی؟ اس کی خاموشی اور اداسی سے تو وہ خود بھی واقف تھی، لیکن رونے والی بات بالکل نہیں تھی۔ وہ مزید فکر مند ہوئی۔ کاش کوئی ایسا جادو ہوتا جسے کر کے میں اپنی زندگی سے وہ 5 ماہ نکال دیتی۔ کہنے کو تو 5 ماہ بہت کم ہے، لیکن ان 5 مہینوں نے اس میرے وجود پر بہت گہرے نقش چھوڑے ہیں، جنہیں میں چاہ کر بھی نہیں نکال پا رہی۔ ارحان نامی آصف نے میرے وجود پر قبضہ کر لیا تھا۔ اگر اب وہ مجھے آزاد بھی کر دے تو میرا وجود ہمیشہ آصف زدہ رہے گا۔ اب کوئی بھی اس وجود کو آباد نہیں کر پائے گا۔ اذان کی آواز نے اسے سوچوں کے سمندر سے ساحل پر پھینک دیا۔ وہ چونک کر اٹھی اور وضو کرنے چل دی۔ وہ جو ہی نماز کے لیے کھڑی ہوتی اس کے آنسو بہنے لگے۔ وہ پوری نماز روتے ہوئے ادا کرتی تھی۔ نماز ختم کرنے کے بعد وہ 2 زانو ہو کر بیٹھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ یا اللہ، میں نے ہمیشہ تیری رضا مانگی ہے۔ میں بے حد گنہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں۔ وہ میرے حق میں برا ہے تو میں صبر کر لوں گی۔ میرے صبر کے اجر میں تو اسے ہمیشہ شاد رکھنا۔ اس کو ہدایت دے کر سیدھے رستے پر چلا دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اسے لمبی زندگی عطا کر، اس کا دل نور سے بھر دے، اسے اپنا دوست بنا لے۔ میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگنا چاہتی، لیکن میری دعا سن لے۔ صرف ایک بار اسے میرے سامنے لے آ۔ پھر ہچکی پھر ساری زندگی بھلے وہ میرے سامنے نہیں آئے۔ اس کا سوال نہیں کروں گی۔ وہ ہچکیاں لیتی بری طرح رو رہی تھی۔ کب اس کی بچیوں میں کسی اور کی بچیاں شامل ہوئی؟ ہچکیوں میں کسی اور کی ہچکیاں شامل ہوئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ روتی رہی، وہ بھی روتا رہا، دونوں ایک ساتھ ہچکیاں لے رہے تھے۔ حیرام کو جو ہی کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، اس کا دل رک سا گیا۔ ہچکیاں تھم گئیں۔ وہ چند منٹ ساکت بیٹھی اس کی ہچکیاں سنتی رہی۔ اس نے آہستگی سے جائے نماز سنبھالی اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا سر جھکائے رو رہا تھا۔ وقفے وقفے سے اس کی ہچکیاں گونج رہی تھی۔ ہو گئے 4 دن تمہارے، اب بھی نہ آتے؟ رونے کے باعث آواز گیلی ہو رہی تھی۔ وہ کہتے ہوئے پلنگ پر جا بیٹھی۔ ارحان آنسو رگڑتا ہوا اٹھا اور اس کے گھٹنوں میں جا بیٹھا۔ میں 5 مہینے سے مر رہا تھا، تڑپ رہا تھا آپ کی ایک جھلک کے لیے۔ مجھے جنازے سے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تمام ثبوتوں کی موجودگی میں 1 ہفتے پہلے واپس آیا ہوں۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی جب میں نے بھٹی کا گھر خالی دیکھا۔ 1 ہفتے سے پاگلوں کی طرح آپ کو پورے شہر میں ڈھونڈتا رہا، اور اب جا کر ملی ہوں۔ اس نے سر اس کے گھٹنوں سے ٹکا دیا۔ اب میں کہیں بھی نہیں جاؤں گا، مجھے اپنے پاس رہنے دیں پلیز۔ وہ بے بسی سے بولتا چپ ہوا۔ حیرام نے اس کے بالوں پر نرمی سے ہاتھ پھیرا اور ہاتھ اس کے کان کی طرف بڑھایا۔ ارحان الجھی حیران نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیرام نے اس کے کان کا بندہ اتارا اور ہاتھ میں پکڑا۔ ساری انگوٹھیاں اور بریسلیٹ اتار لیے، پھر ہاتھ بڑھایا اور شرٹ کے بٹن بند کرنے لگی۔ چاقو، اخر، نہ بندوق، نہ بندوق، نہ شراب، نہ لڑائی، نہ جھگڑے، نہ غنڈہ گردی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ ارحان کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ معصومیت سے مسکرانے لگا اور سر اس کے گھٹنوں پر ٹکا دیا۔ ویسے تم اندر کیسے آئے؟ یہاں کی بالکنی تو کافی اونچی ہے۔ ارحان نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور اس کی طرف معصومیت سے دیکھنے لگا۔ وہ اسے نظریں چراتے ہوئے تھوک نکلا۔ حیرام کو وہ اس وقت خوفزدہ سا بچہ لگا جو ڈانٹ کے ڈر سے بول نہ رہا ہو۔ بتاؤ، وہ بظاہر سنجیدگی سے بولی۔ وہ چوکیدار تو آنے نہیں دے رہا تھا، میں نے ہلکا سا ہی مارا تھا، وہ گیٹ کے پاس بے ہوش۔ میں اسے لے جاؤں گا ڈاکٹر کے پاس، پلیز غصہ مت کیجیے گا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا۔ تم نہ ارحان، تمہارا کیا کروں میں؟ حیران نے اس کے بال مٹھی میں دبوچ لیے۔ کچھ بھی، شٹ اپ پاگل۔ وہ مسکرائی اور مصنوعی خفگی سے بولی۔ کچھ بھی کر لیں، آپ کا ہی تو ہوں۔ وہ بولا۔
وہ مسکراتی ہوئی بالوں کو اونچی پونی میں قید کر رہی تھی، چہرے پر بے حد پرکشش مسکان تھی۔ سیاہ کاٹن کے کرتے کے ساتھ نیلی چھیر پسنے پیروں میں نازک سی سیاہ جوتی تھی۔ سیاہ کاٹن کے کرتے کے ساتھ نیلی جینس پہنے پیروں میں نازک سی سیاہ جوتی تھی۔ حیران بی بی آپ کہیں جا رہی ہیں؟ سکینہ نے سوال کیا۔ وہ اس کے کمرے کی صفائی کرنے آئی تھی۔ جی آنٹی، میں اپنے دوست سے ملنے جا رہی ہوں، کھانا وہیں کھا لوں گی، امی کو بتا دیجیے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی چادر کندھوں پر ڈالی اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ دوست کو کون سا دوست؟ اس کا تو ایک ہی دوست تھا، علی، جو اب ترکی میں تھا۔ کس سے ملنے گئی ہے؟ کیا پتا کوئی نیا دوست بن گیا ہو، سکینہ نے کہا۔ ہو سکتا ہے، پر اتنی جلدی تو وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتی۔ دوست بنانے میں بھی وہ اتنی اچھی نہیں، کم ہی لوگ اس کو پسند آتے ہیں۔ ویسے تمہیں نہیں لگا سکینہ کہ آج کل اس کے چہرے پر رونق سی آ گئی ہے؟ جی میں بھی یہی کہہ رہی تھی۔ چلو اچھا ہے، کم از کم اس فیز سے تو باہر نکلی۔ تم نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا، کچھ نہیں ہوتے یہ بھوت، کم از کم اس سے باہر نکلی۔ تم نے مجھے ڈرا دیا تھا کہ نہیں ہوتے۔ پتا نہیں، چلو اچھا ہے، کم از کم اس فیز سے تو باہر نکلی۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، کچھ نہیں ہوتا یہ بھوت پریت۔ حیران سر جھکائے پارک کی بینچ پر بیٹھی تھی۔ وہ ایک ہی نقطے کو سوچی جا رہی تھی کہ اسے محبت ہو چکی تھی اس شخص سے جس سے اسے گھن سی آتی تھی۔ وہ شخص روح میں جذب ہو چکا تھا، سانسوں میں چلتا تھا، اس کے نام پر دل دھڑکتا تھا، اس کی بھاری آواز سے شہر میں جکڑ لیتی تھی۔ اب اس کے ارد گرد موجود ہونے سے خون نہیں آتا تھا۔ وہ قریب ہوتا تو تحفظ کے حصار میں خود کو پاتی تھی۔ حیران، اس نے نرمی سے اسے پکارا۔ حیران کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ بیٹھو نا، کھڑے کیوں ہو؟ اس کے برابر میں اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ حیران نے اس کے ملبے پر ستارشی نگاہ ڈالی۔ حولیے پر سفید جینس اور ملکی نیلی شرٹ کی آستینیں کونوں سے موڑ رکھی تھی، چہرے پر ہلکی شیف تھی، سر پر پی کیپ تھی۔ وہ پیارا لگ رہا تھا۔ اچھا لگ رہا ہے، وہ بولی اور ہاتھ جیب گیا۔ مسکراتے ہوئے ایک فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پوچھتے ہوئے فائل پکڑی اور اسے کھولنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ تم نے ایک دن میں MBA کر لیا؟ وہ حیرت سے بولی۔ کیا ہے؟ امیر بھی لیا؟ میٹرک کے علاوہ ساری کی ساری جعلی ڈگریاں ہیں۔ وہ اطمینان سے بولا۔ اف فرحان، کب سدھرو گے؟ تو کیا کرتا، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آپ کی ممی کو میری کم تعلیم سے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اب آپ فخر سے بتا سکتی ہیں انہیں کہ ان کا داماد MBA پاس ہے، جعلی ڈگریوں کے ذریعے۔ وہ تب کر بولی۔ تو کیا ہوا؟ میں نے کون سا وزیر اعظم کا انتخاب لڑنا ہے جو میری ڈگریوں کی چھان بین ہوگی؟ صرف آپ کی امی کو ہی تو راضی کرنا ہے۔ وہ مطمئن سا مسکرایا۔ حیران نے تعصب سے سر ہلایا۔ اور اگر انہوں نے پوچھا کہ تم کام کیا کرتے ہو، پھر ان سے کیا کہو گے؟ یہی کہ میرا بیلجیم میں ریسٹورینٹ ہے اور گھر بھی وہیں۔ واٹ؟ بیلجیم؟ شادی کے بعد ہم وہیں رہیں گے، ریسٹورینٹ کی تعمیر شروع کروا دی ہے، گھر بھی خرید لیا ہے۔ میں حرام کے پیسے سے نئی زندگی کا آغاز نہیں کروں گی، اور کیا ضرورت ہے اتنی دور گھر لینے کی، ہم پاکستان میں بھی رہ سکتے ہیں۔ آپ نے جو کہا تھا سارا یتیم خانوں میں جمع کروا دیا تھا۔ یہ پیسہ میرا اپنا ہے، حرام کا نہیں ہے۔ میرے بابا ایک خاندانی زمیندار تھے۔ وہ سب جو سردار تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اچھا، میرے بابا ایک خاندانی زمیندار تھے۔ وہ سب جو سردار نے قبضہ کر لیا تھا وہ میں نے واپس لے لیا ہے، اور ہم پاکستان میں نہیں رہ سکتے۔ میری جان کو خطرہ ہے۔ اچانک تمام کاموں سے ہاتھ کھینچ کر ان کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا ہے۔ وہ مجھے ایسے تھوڑی چھوڑ دیں گے۔ اب بھی 3 لوگوں کو ڈوج دے کر 4 جگہ سے حلیہ بدل کر یہاں آیا ہوں۔ وہ مجھے پکڑنے کے لیے پاگل ہو رہے ہیں۔ خیر یہ سب چھوڑیں، کھانا کھایا آپ نے؟ چلیں آپ کچھ کھا لیتے ہیں۔ آپ آپ گاڑی لائی ہیں؟ رام نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے چابی اس کے ہاتھ میں دے دی۔ نقاب کر لیں، وہ آس پاس دیکھتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا میری عزت کو کوئی دیکھے۔ یہ دوپٹے سے چہرہ ڈھک لیں۔ چلیں آگے آ جائیں آپ، وہ بول رہا تھا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ لچ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، وہ مسکرا دی۔ عورت کو مرد کی طرف سے ملنے والا سب سے قیمتی تحفہ عزت ہے۔ حیران سر جھکائے کھانا کھا رہی تھی۔ وہ اسے نرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟
یہی کہ میری بلی چھوٹے سے بچے کی طرح کھانا کھا رہی ہے۔ اس نے پیار سے کہا۔ وہ ہنس پڑی۔ تم بھی کھاؤ۔ کھا رہا ہوں۔ وہ اپنی پلیٹ پر جھکا۔ تم نے بیچ میں سب کچھ چھوڑ دیا ہے؟ کسی خدشے کے تحت وہ بولی۔ حیرام، میں آپ کے سر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمام غیر قانونی کام چھوڑ دیے ہیں۔ حیرام نے مطمئن سی سانس خارج کی۔ اور شراب وغیرہ؟ کسی خیال کے آتے ہی اس نے دوبارہ سوال کیا۔ ہاں وہ بھی۔ اس نے نظریں چرائی۔ میری قسم کھا کر کہو نا کہ شراب بھی چھوڑ دی ہے۔ چھوڑ دی ہے نا؟ وہ تنک کر بولی۔ تو کھاؤ قسم اور بولو کہ چھوڑ دی ہے۔ میں نہیں کھا رہا، وہ چڑ کر بولا اور دوبارہ اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ حیرام کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ فرحان نے خفگی سے اس کی جانب دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو ہاں؟ حیرام بظاہر غصے سے بولی۔ کچھ نہیں، آئی ایم سوری، میں کوشش کر رہا ہوں، پینا کم کر دی ہے۔ جب تک آپ آئیں گی تب تک مکمل طور پر چھوڑ دوں گا۔ وہ تو چھوڑ ہی دو گے میرے قبضے میں آنے کے بعد، وہ دھونس جما کر بولی۔ وہ ہنس دیا۔ سنڈے کو ممی سے ملوا رہی ہوں میں تم کو۔ اگر انہوں نے مجھے پہچان لیا، انہوں نے تمہیں ایک بار ہی دیکھا ہے، وہ بھی سرسری سا، اور تمہارا نیا لک بالکل الگ ہے، وہ تمہیں بالکل نہیں پہچانے گی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ وہ دونوں اس وقت ارحان کے فلیٹ میں موجود تھے۔ یہ پھندا ڈالنا ضروری ہے کیا؟ وہ منمنایا۔ یہ پھندا نہیں، ٹائی ہے ارحان، وہ ٹائی کی نوٹ بناتے ہوئے بولی۔ لیکن میرا دم گھٹ رہا ہے اس میں، کچھ وقت بعد عادت ہو جائے گی۔ حیرام نے اس کا اعتراض رد کیا۔ ممی کو سب سے پہلے سلام کرنا ہے۔ کیسے؟ مجھے پتا ہے نا، بتاؤ کیسے؟ بتاؤ کیسے؟ حیرام نے اسے گھورا۔ السلام علیکم آنٹی، ہاؤ آر یو؟ یو آر لوکنگ گارجیس۔ ارحام نے حیرام کے سکھائے گئے لب و لہجے میں کہا۔ حیرام نے بمشکل مسکراہٹ ضبط کی۔ پھر چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بیٹھ جانا ہے۔ صرف اسی بات کا جواب دینا ہے جو وہ پوچھیں۔ اس نے کوئی چوتھی بار یہ سب دہرایا تھا۔ گڈ مائی بوائے۔ حیرام نے اس کی اکتائی ہوئی شکل کو محبت سے دیکھا اور اس کا گال تھپتھپایا۔ اکتاہٹ فوراً غائب ہوئی۔ چہرے پر اس کی مخصوص مسکراہٹ پھیل گئی۔ چہرے کا ڈمپل نمایاں ہوا۔ صدام اور باقی لڑکے کہاں ہیں؟ صدام کو تو میں نے لاہور بھیج دیا تعلیم مکمل کرنے۔ باقی لڑکوں میں کچھ سدھر کر کاموں میں لگ گئے اور باقی کچھ نے دوسرے گروا میں شمولیت اختیار کر لی۔ ویسے تم بھی دوبارہ تعلیم مکمل کر سکتے ہو۔ نہیں، میں MBA کر چکا ہوں، آگے پڑھنے کا ارادہ نہیں فی الحال۔ حیرام ہنس پڑی۔ اتنے آتے ہوئے ارمان کی فرمائش پر ایک کو بنایا تھا۔ وہ روٹیاں بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ ارحان کاؤنٹر کے قریب کھڑا اسے کام کرتا دیکھ رہا تھا۔ ایسے نکموں کی طرح کھڑے ہو کر مجھے نہ گھورو۔ سیلڈ ریڈی کرو، شاباش، پر پیاز میں نہیں کاٹوں گا۔ اس نے پہلے ہی خبردار کیا اور فریج سے سبزیاں نکال کر دھونے لگا۔ حیرام نے مسکراتے ہوئے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ سادہ دل اور معصوم حرکتیں، یہ 6 فٹ 1 انچ کا بچہ اسے بے مہر بال الٹتا تھا۔ ارمان کی پرکشش شخصیت، معصوم مسکراہٹ اور سادگی بھری باتوں نے 2 ملاقاتوں میں ہی آمنہ کا دل جیت لیا تھا۔ اس کی بدلی ہوئی شخصیت نے ان کو ذرا بھی محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ عیسیٰ نگر کا وہی بدنام ترین شیطان ہے جسے عشق نے بدل دیا تھا، دھو دیا تھا۔ آمنہ اس کے جانے کے بعد بھی اس کی باتوں پر ہنستی مسکراتی اس کی تعریفیں کرتی تھی۔ نکاح کی تقریب سادہ تھی۔ سنہرے اور سرخ لہنگے میں حیرام بے حد خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ ارحان بمشکل اس سے نظریں ہٹا پا رہا تھا۔ نگاہیں بار بار اس کے سجے سنور سے روپ پر جا رکتیں۔ یہ احساس روح پر اور تھا کہ یہ سجا سنورا روپ اب ساری زندگی کے لیے اس کی دنیا کو حسین بنانے والا تھا۔ لبوں پر خوبصورت مسکان سجائے وہ چند لمحے بعد بے خودی سے اسے تکنے لگتا۔ ارحان کے اس معصومانہ اظہار مسرت پر حیرام دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ وہ برسلز کے خوبصورت سے گھر میں رہتے تھے۔ ارحان کا ریسٹورینٹ گھر سے چند میل کی دوری پر تھا۔ وہ شام کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ گڈ ایوننگ مائی لائف۔ ارحان نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پر اپنا سر رکھا۔ یہ گلاب میرے گلاب کے لیے، ایک زہریلے کانٹے کی طرف سے۔ کانٹا کس کو کہا؟ حیران نے اس کے کان پکڑ لیا۔ ارے مسٹر جارج کو کہا۔ ان کے باغیچے سے ہی تو لایا ہوں، مطلب ان کی طرف۔ بس چپ۔ جس دن ان کو پتہ چل گیا نا کہ تم ان کے باغیچے سے روز ایک گلاب توڑ کر لاتے ہو تو تمہیں پوچھیں گے۔ میں بھی ان کو پوچھ لوں گا پھر۔ تو تمہیں پوچھیں گے، میں بھی پوچھ لوں گا ان کو پھر، وہ شرارت سے بولا اور اس کے کندھے سے سر ہٹایا۔ جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ، حیرام نے کہا۔ ہو جاؤں گا۔ وہ سنک پر رکھے خالی کپ دھونے لگا۔
उफ छोड़ो मानो, पहले इतना तंग कर आते हो, फिर यहाँ लग जा इतना थक कर आते हो फिर यहाँ लग जाते हो। जाओ तुम, मैं कर लूंगी, मैं तो नहीं थका। सारा दिन आपका ना मेरी नजरों के सामने होता है और थकन जाती रहती है। तभी तुमने रेस्टोरेंट का नाम हैराम पैलेस रखा है। वो हंस पड़ी। वो भी हंस दिया। थैंक यू हैराम। वो किस लिए? हैराम ने पूछा। बुरहान कप स्टैंड पर रखकर पलटा और उसके करीब आकर उसके दोनों हाथ थाम लिए। मेरी जिंदगी में आकर मुझे इंसान बनाने के लिए, मुझे मेरी जिंदगी में से मोहब्बत करना सिखाने के लिए। आप मेरी जन्नत है, आप मेरा सुकून है, सारे दिन की थकान आपकी एक झलक से मिट जाती है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप मेरी जिंदगी में है। वो मोहब्बत भरे लहजे में बोला और उसकी पेशानी को चूमा। हैरान पुरसुकून सी मुस्कुरा दी। खुशकिस्मत तो मैं हूँ कि जो तुम जैसा मोहब्बत करने वाला हमसे पर मिला। जरूरी नहीं कि हमें हर रिश्ता और इंसान मुकम्मल और खास मिले। कुछ आम इंसानों और रिश्तों को संवार कर खास और मुकम्मल बनाया जाए तो जिंदगी और भी खूबसूरत लगती है। खत्म शुद। अच्छा तो था काफी नॉवेल, बट स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी, बट मुझे लगता है कि राइटर अगर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देती, मतलब बहुत सीन्स बहुत ज़्यादा मिक्स करके दिखाए हैं, और बहुत ही शॉर्ट कर दी स्टोरी। इतनी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब स्टोरी बहुत लॉन्ग होनी चाहिए। आई गेस तो फिर ज़्यादा हिट जाता नॉवेल। और मतलब स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी थी, डायलॉग वगैरह काफ़ी अच्छे चूज करे थे उन्होंने, कैरेक्टर्स काफ़ी अच्छी तरह से दिखाए थे। तो थोड़ा सा और अगर एक्सपेंड होती स्टोरी तो ज़्यादा अच्छी लगती, ज़्यादा फेमस जाती। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। और पीडीएफ वालों से तो मेरे को बहुत शिकायत है भाई, बहुत गंदा लिखा है इन्होंने, बहुत ही गंदा लिखा है। आइंदा मैं इनकी वेबसाइट से तो कोई नॉवेल नहीं उठाने वाली हूँ। भाई समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, लिखना ही नहीं आता है इनको, ऐसा लग रहा है अजीब, पता नहीं क्या ही कुछ लिखा था। अगर अच्छा सा लिखा होता ना तो थोड़ा मजा भी आता है, इसलिए मुझे मजा भी नहीं आया पढ़ने में। लेकिन वैसे स्टोरी लाइन काफी अच्छी थी, नॉवेल भी काफी अच्छा था। और बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।